بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مکہ کے عقائد اور شرکیہ اعمال۔ در حقیقت مشرکین مکہ و عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے تھے، اور وہ ان بتوں کی تعظیم و عبادت اس اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دوسرا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات و صفات یا عبادت میں کسی اور کو شریک کرے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات بات سے نیک و بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات حاصل کرتے۔ اس طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاہن لوگ جنوں بھوتوں کے مطیع ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے، اور جاہلانہ رسوم و رواج کا ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کی بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پرستش شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کینکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اثنا میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا کو ہی کھا کر ختم کر دیا۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گڑھ بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ بتوں کے آگے فال نکالنے والے پانسے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔ غرضیہ کے شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی، اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی، اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان رحمانیت کی باری تھی، چنانچہ انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چپا چپا پر توحید وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے، کبھی نہ بجھنے کے لیے۔ پچھلی اقساط میں مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ بیان کی گئی۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ یہودیت عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ 2 وجہ سے سرزمین میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات و زبور کی پیش گوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ ان قریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے،
اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے تھے، تو اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلم کھلا نظر آ گئیں، مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب یعنی مدینہ اور خیبر کے علاقہ میں آباد ہوئے۔ ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 قبل مسیح میں یثرب میں 2 یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف ذو نواس نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برتر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ متعصب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے، سود خوری ان کا شعار بن چکی تھی، حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تحریف کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا جس کے ساتھ وہ جو چاہیں کریں۔ چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا۔ تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ان کو الہیات اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے۔ عیسائیت عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف ہیرا کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذو نواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو قیصر روم بہت غضبناک ہوا۔ اس نے شاہ حبشہ کو، جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا، حکم دیا کہ یوسف ذو نواس سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نیاد لشکر آیا اور یوسف ذو نواس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابرہہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ قیصر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے صنعاء میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم و شان کلیسا یعنی گرجا تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادہ سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل قسط نمبر 4 میں گزر چکی ہے۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیرو ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو ہی کافی سمجھتے۔
تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدرے بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہرہ تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کی تمام اقساط کے ساتھ آپ اسی طرح جڑے رہیں گے۔